بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب نامہ۔ گزشتہ شب افغانستان کے اندر بہت شدید زلزلہ آیا جس کی وجہ سے 1000 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ زلزلہ اللہ کی آزمائش ہوتا ہے، سیلاب اللہ کی آزمائش ہوتا ہے، بارشیں اللہ کی آزمائش ہوتی ہیں، اسی طرح باقی آفات جو ہیں وہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم میں بھی رب تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں اور مالوں میں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، پس بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کا خاصہ بھی بیان کیا، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ افغان بھائیوں کو تکلیف کے اس موقع پر صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور مدد الہی کی ہر لمحہ امید رکھنی چاہیے۔ حکومت پاکستان کو اور تمام مسلمان حکمرانوں کو افغان بھائیوں کی مدد کے لیے ہاتھ کھولنا چاہیے اور جو متعلقہ عہدیداران ہیں ان کو احکامات جاری کرنے چاہیے کہ افغان حکومت کی اور عوام کی حتی الامکان مدد کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ ولا یحقرہ، وہ اسے رسوا بھی نہیں کرتا اور حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ ایک حدیث میں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ تکلیف میں اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک حدیث میں مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے کہ جس کا ایک پتھر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسجد میں یوں اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالا اور اس کی یوں نبی علیہ السلام نے نمائندگی کی کہ یوں مسلمان ایک دوسرے کے سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ گویا کہ جس طرح انگلیاں دوسری انگلیوں میں مل کے اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے یکجان ہو جاتی ہے، اسی طرح مسلمان بھی مصیبت میں، تکلیف میں، راحت میں یکجان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی راہ سے خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دل بھی پریشان ہیں افغان بھائیوں کی تکلیف کی وجہ سے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین افغانیوں کی اس مشکل کو دور فرمائے، ان کی تائید نصرت و مدد فرمائے، اہل ایمان کو ان کے لیے ہر طریقے سے امداد کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔